اور اس ملک کے جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، ماں اسد الدین اویسی، بیرسٹر اسد الدین اویسی بشمول ان کے عرض کر رہا ہوں، ایم آئی ایم کے لوگوں کو کان کھول کے سن لینا چاہیے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے 2 جملے کہنے پر آپ آگ ببولا ہیں، اپنے علماء کو ٹارگیٹ کریں گے، علماء کو نصیحت دیں گے، علماء کو آپ طرح طرح کے مغلظات بکیں گے۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آپ تو جانتے کہ الیکشن سے پہلے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کانگریس پارٹی کی حمایت کرتے ہوئے ان کی تعریف کی تھی، یعنی اے آئی ایم پارٹی کے کینڈیڈیٹ جہاں پر کھڑے تھے وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو انہی کی ٹکر میں انہی کے سامنے سماجوادی پارٹی یا پھر انڈیا گٹھ بندھن کے جو ممبر تھے، کینڈیڈیٹ تھے، وہ کھڑے ہوئے اور وہ خود بھی ہارے اور اے آئی ایم پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی ہار گئے۔ تو جب اے آئی ایم پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی ہار گئے اور انڈیا گٹھ بندھن پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی ہار گئے تو بھاجپا پارٹی یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی کے کینڈیڈیٹ جیت گئے تھے۔ تو اسی بات کو لے کر کے اسد الدین اویسی صاحب نے جو بات کہی تھی مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بارے میں، انہوں نے اپنے بیان میں ان کا نام تو نہیں لیا تھا لیکن پورا اشارہ مولانا سجاد نعمانی صاحب کے اوپر تھا جو انہوں نے بیان میں کہا تھا۔ تو ناظرین اسد الدین اویسی صاحب کے بیان کو لے کر کے مولانا آصف محمود قاسمی صاحب نے بھی اپنا بیان دیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مولانا آصف محمود قاسمی صاحب نے اپنے بیان میں کیا کچھ کہا ہے۔ یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے، سن لیجئے، سوچ لیجئے۔ محبت کی دکان ہو یا کرم کی دکان، اور تیز پتی کی چائے ہو یا عرق گلاب، اور اس ملک کے جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، ماں اسد الدین اویسی، بیرسٹر اسد الدین اویسی بشمول ان کے عرض کر رہا ہوں، ایم آئی ایم کے لوگوں کو کان کھول کے سن لینا چاہیے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کے 2 جملے کہنے پر آپ آگ ببولا ہیں، اپنے علماء کو ٹارگیٹ کریں گے، علماء کو نصیحت دیں گے، علماء کو آپ طرح طرح کے مغلظات بکیں گے۔ خبردار، اگر آپ کی نگاہ میں سب کچھ الیکشن ہے تو ہم جیسے اوروں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ کو ریجیکٹ کرنا ہمارے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی۔ رائے ہوتی ہے، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی کی بھی رائے رہی اور وہ رائے کی حد تک تھی، بس ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ایک مخلص، نیک اور نیک صفت عالم دین اس طرح سے قوم کا، نہیں، کسی صورت نہیں۔ اور یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے، ملک کی اعلیٰ قیادتیں یہ بات کہہ رہی ہیں۔ اس لیے ایم آئی ایم والوں کو براہ راست میں نے گزشتہ دنوں ممبر سے حمایت دیتے ہوئے اسد الدین اویسی کی بحیثیت مسلم تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک مسلم لیڈر ہے، اس اعتبار سے ان کو احترام ملنا چاہیے، لیکن اب براہ راست کہہ رہا ہوں، اگر علماء کو مطعون کرو گے، علماء کو تانا دو گے، علماء اور بالخصوص حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی یا مذہبی قیادت پر انگلی اٹھاؤ گے تو جیسے اوروں کو اسی صف میں خانے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے، تم بھی اسی خانے میں کھڑے رہو گے۔ ہمارا سیاست سے 1000 گنا زیادہ، اس موجودہ سیاست سے 1000 گنا زیادہ علماء کا احترام ہم پر ضروری۔ کھیل سمجھا ہوا ہے، ان سیاسی لوگوں کو بخار چڑھ گیا، پاگل ہو گئے۔ ایک آدمی دوسری پارٹی چھوڑ کے دوسری میں چلا جائے، یہ پارٹیاں کب نہیں بدلی گئی؟ یہ جمہوریت میں کوئی نیا کام ہے؟ سیلم پور میں تم کہہ رہے ہو کہ جو ہے میں کسی کا پکش پات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کیا ہے؟ تم اپنوں کو مطعون کرو گے، اپنوں کو گالیاں دو گے، چوروں سے مکت ہو گئی۔ کانگریس کب مکت رہی ہے؟ کب مکت رہی ہے؟ 70 سال میں جتنا کھوکھلا کانگریس نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ یہ وہ کڑوی سچائی ہے، زبان پہ لاتے ہوئے زور پڑتا ہے، اور اس لیے ہم نہیں کہتے ہیں کہ ملک میں امن و سلامتی، بھائی چارہ اور محبت بنی رہے، اس لیے ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن قسم رب کعبہ کی آج ہم مجبور ہیں، جتنا ستم کانگریس نے 70 سالوں میں کیا ہے شاید کسی نے کیا ہو۔ بیک فٹ پر کھڑے ہم، دلتوں سے نیچے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیڈرشپ کو کھا گئی، آر ایس ایس کے پٹھوں بیٹھے ہیں کانگریس میں۔ آج اگر کانگریس اقتدار میں آتی ہے، نظریہ نہیں بدلے گا، افراد نہیں بدلیں گے، ملک آر ایس ایس کے نظریے پر رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے رہے گا چونکہ آر ایس ایس کے افراد اس میں پلتے ہیں۔ اور میں بالکل غیر جانبدار ہو کے کہہ رہا ہوں، نہ مجھے الیکشن لڑنا ہے، نہ مجھے الیکشن میں روپے میں دلچسپی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صاف کہہ رہا ہوں۔ مسلمانوں کو سیلم پور کی لیڈرشپ سے مخاطب ہوئے اس وقت، وہ کانگریس والے ہو، عام آدمی پارٹی والے ہو، ایم آئی ایم والے ہو، وہ اور دیگر پارٹی والے ہو، کان کھول کے سنو، کان کھول کے سنو، ایک دوسرے کا احترام واجب رکھو، ایک دوسرے کو عزت دو، ایک دوسرے کا سمان کرو، ایک دوسرے کو لائق سمجھو۔ الیکشن کی لڑائی ہے، الیکشن تک رکھو، الیکشن سے آگے مت بڑھو، اس کو سیاسی پولیٹیکل ایشو رکھو، اس سے آگے مت بڑھو۔
کھیل بنایا ہوا ہے. پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں آپ, اپنی سمجھ سے تو بالاتر ہے. تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ نے مولانا عاشق محمود قاسمی صاحب کا بیان سنا. انہوں نے کیا کہا؟ ناظرین مولانا عاشق محمود قاسمی صاحب نے کہا کہ میں نے بھی کچھ سمے پہلے ارشد الدین اویسی صاحب کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک مسلم لیڈر ہے, اس اعتبار سے انہیں احترام ملنا چاہیے. لیکن اب بہرائے راج میں کہہ رہا ہوں, اگر علماء کو تانا دو گے یا پھر مذہبی قیادت پر انگلی اٹھاؤ گے تو جیسے اوروں کو اس کھانے کی صف میں لا کر کھڑا کیا جاتا ہے تم بھی اسی صف میں کھڑے ملو گے. تو ناظرین یہ کچھ الفاظ تھے مولانا عاشق محمود قاسمی صاحب کے. باقی انہوں نے جو اپنے بیان میں کہا وہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا. باقی ناظرین آپ اس ویڈیو کے بارے میں اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی کیا رائے رکھتے ہیں تو پلیز کمنٹ کیجیے اور بتائیے گا. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کی گزارش.